دادی کے مشورے پہ درے نایاب گھر کے کاموں میں انٹرسٹ تو لینا شروع کر دیتی ہے، جیسا کہ وہ سارے گھر کی صفائیاں بھی خود ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو کے کرواتی ہے، لیکن جیفی کو یہ بات بالکل ناپسند ہوتی ہے۔ ادھر نگار بیگم بھی درے نایاب کو صاف ہی سنا دیتی ہیں کہ اس طرح گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لے کے تم صرف دادی کو ہی امپریس کر سکتی ہو، گھر کے باقی لوگ تم سے امپریس ہونے والے نہیں۔ انفیکٹ ہمیں تو یہ بات بہت ہی زہر لگی، جیسا کہ جیفی نوکروں سے ہمیشہ منع کرتی ہے کہ میری موجودگی کے بغیر میرے کمرے میں کوئی داخل تک نہ ہو، اور تم نے اس کا کمرہ ان لاک کروا کے اس کی صفائی کروا دی۔ تمہیں کیا لگا تھا وہ بڑی خوش ہوگی اور تمہیں بڑی داد ملے گی؟ جیفی تو درے نایاب کو صفائیاں کرتا ہوا دیکھ کے اسے پیچھے سے جھنجھوڑا مارتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ ہمارے گھر کا تو یہ رول ہے کہ کوئی بھی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تم کہاں سے تھرڈ کلاس فیملی سے پتہ نہیں بھائی اٹھا کے لے آئے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہو؟ تھوڑے سے تو مینر سیکھے ہوتے اپنے گھر میں، کبھی کسی کے پلیٹوں میں کھانا انڈیلنا شروع کر دیتی ہو اس کی پرمیشن کے بغیر، اور کبھی کسی کے کمرے میں اس کی پرمیشن کے بغیر گھس جاتی ہو۔ اب کیا میرے کمرے سے کوئی چیزیں چوری ہوں گی تو میں تم سے جواب لوں گی؟ بتاؤ، اگر رسپانسبلٹی لوگی تو پھر ضرور شوق سے میرے کمرے میں گھسو، ورنہ آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ ادھر تانیہ بھی جب دیکھتی ہے کہ یہ میڈم گھر کے پورے کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے رہی ہیں، زیادہ بڑی بہو بن کے دکھانا چاہ رہی ہیں، تو وہ درے نایاب سے بدلہ لینے کے لیے نوکرانی کو چند روپے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ زاویار کی سب سے فیوریٹ چیز نکال کے لے آؤ۔ نوکرانی اسے ایک ٹائی دیتی ہے کہ یہ زاویار بھائی کہیں دور سی کنٹری سے لے کے آئے تھے اور یہ ان کی بہت ہی پسندیدہ ہے، وہ اکثر ہی اس کو لگاتے ہیں۔ تانیہ کے ہاتھ تو بڑی اچھی چیز آ جاتی ہے، وہ اس ٹائی کو جلا کے واپس الماری میں سیٹ کر دیتی ہے۔ زاویار جب اپنی پسندیدہ ٹائی کو دیکھتا ہے کہ وہ جلی ہوئی واپس الماری میں لٹکی ہے تو وہ درے نایاب سے پوچھتا ہے کہ نایاب یہ ٹائی تم سے ہی جلی ہے؟ نایاب قسمیں دیتی ہے کہ یہ ٹائی میں نے نہیں جلائی، لیکن زاویار تو مانتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ تم نے تو خود ہی میرے کپڑوں کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی نا، تو اب اس کا حساب کتاب بھی تم ہی دو گی۔ اب بیچاری درے نایاب کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں میں نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے کے سارے کے سارے الزامات بھی اپنے سر لے لیے۔ اچھا خاصا نوکر سارے کام کر رہے تھے۔ وہ روتی دھوتی دادی کے پاس جاتی ہے تو دادی کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں اس گھر میں جتنی سازشیں چلتی ہیں یہ سب لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن ٹائم لگے گا، ایک نہ ایک دن سب لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے۔ تم آخر ہو ہی اتنی پیاری کہ تم سے زیادہ عرصے تک کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ درے نایاب تو دادی سے روتے روتے گلے لپٹ کے کہتی ہے کہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا اور سب لوگ مجھے چاہنے لگیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الٹا مجھے تو لگتا ہے کہ زاویار کے دل میں بھی میں اپنی جگہ کھوتی جا رہی ہوں، اور یہ واقعی کہیں نہ کہیں سچ ہے۔ تانیہ اپنی چال میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے تو جنید سے شادی ہی اسی مقصد سے کی تھی تاکہ وہ زاویار سے نزدیک رہ سکے اور زاویار کے دل سے اس لڑکی کو جلد از جلد نکال سکے، اور وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی ہو جائے گی۔ درے نایاب کے منہ پہ وہ اس کی فرینڈ بنے گی، لیکن جان بوجھ کے اس کو اس طرح کی حرکتیں سکھا دے گی جن کی وجہ سے وہ زاویار کے دل سے بڑی جلدی اتر جائے، اور پھر ساتھ ہی وہ درے نایاب کو منع بھی کرتی جائے گی کہ کبھی زاویار کو یہ مت بتانا کہ یہ میں نے کیا ہے، کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ تمہاری اپنی کوئی چوائس ہی نہیں یا تم خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ تو تانیہ بھانپ چکی ہے اچھے سے کہ درے نایاب بہت ہی معصوم لڑکی ہے اور وہ کسی بھی بات پہ بڑی جلدی یقین کر لیتی ہے، تو یہ اسی معصومیت اور اعتبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درے نایاب سے سارے راز اگلوا لے گی۔ ایون کہ درے نایاب تانیہ کو اس گھر میں اپنی دوست سمجھ کے یہ بھی بتا دے گی کہ زاویار مجھے ہر بات دادی سے شیئر کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اور زاویار کے بہت ہی کلوز قسم کے راز بھی تانیہ کو بتا دے گی، اور ساتھ کہے گی کہ آپ بھی زاویار کو کبھی مت بتانا ورنہ وہ بلا وجہ ہی مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ اب درے نایاب بیچاری کیا جانے کہ جس طرح وہ تانیہ کے ہر راز کو واقعی ہی تانیہ کے کہنے پہ محفوظ رکھتی ہے، تانیہ ویسی ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی فراڈ قسم کی لڑکی ہے۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی نیچا دکھا سکتی ہے۔ ادھر زاویار جن باتوں سے درے نایاب کو منع کرتا ہے کہ بلا وجہ دادی سے شیئر مت کرنا، ضروری نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو بھی بات ہو وہ ساری کی ساری تم جا کے دادی سے شیئر کرو اور بلا وجہ ان کے سامنے میری شکایتیں لگاؤ اور وہ مجھے سمجھاتی رہیں۔
ویسے بھی میں دادی کے کسی بھی کہے ماننے پہ پابند نہیں ہوں. ہاں میں ان کی رسپیکٹ ضرور کرتا ہوں، اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی ان کو شو کرواتا ہوں کہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں. لیکن اگر اس بات میں میری مرضی شامل نہیں ہوتی تو میں کسی کی بھی، ایون اپنے پیرنٹس کی بھی بات کبھی نہ مانوں. ادھر درِ نایاب کا اس کے بھائی بھابھی اور دادی سے ملنا بھی زاویار نے بالکل بند کر دیا ہے. تو زاویار اپنے دل کی کوئی بھی بات اپنی دادی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی دادی تھیں جو اس کو صحیح مشورہ دیتی تھیں کہ کس طرح اپنی زندگی کو چلانا ہے، اور ہمیشہ اس کو یہی سبق دیتی تھی کہ وہ تھوڑی بہت سمجھدار ہو جائے اور لوگوں پہ اس طرح اندھا اعتبار نہ کرے. اب درِ نایاب تو بری پھنسے گی، لیکن لوگوں کی چالاکیاں دیکھ دیکھ کے بالآخر ایک دن تو وہ سمجھ ہی جائے گی. پر کیا تب تک قسمت اس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اور زاویار کو اس سے اتنی نفرت تو نہیں ہو گئی ہوگی کہ وہ زاویار کی زندگی سے ہی نکل چکی ہو، یا پانی سر سے گزر چکا ہوگا؟ یہ حقیقت جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.